اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آنے والے مہمانان گرامی کو ایک مرتبہ پھر بہت بہت شکر گزار ہوں کہ وہ آئے۔ میں اس شاندار تقریب کے اختتام سے پہلے تمام دوستوں، بھائیوں، احباب سے کچھ بات کرنا چاہوں گا کہ اس ایسوسی ایشن کو بنانے کے اغراض و مقاصد کیا تھے۔ 1982 میں میرے والد مرحوم نے ایک ڈیری فارمرز ایسوسی ایشن کی بنیاد رکھی وینس کالونی میں اور اسے چلاتے رہے۔ 1996 میں میرے والد مرحوم کا مرڈر ہو گیا، شاید کسی سیاسی گولی کی نظر ہو گئے۔ اس کے بعد ہم چھوٹے تھے، کچھ لوگ ایسوسی ایشن پہ قابض ہو گئے اور ذاتی مفادات وابستہ ہو گئے۔ جب ڈیری فارمرز کا مسلسل استحصال ہونے لگا تو میرے ساتھ بعض معاملات ایسے ہوئے کہ میں نے یہ سوچا کہ اگر میں یہ ایسوسی ایشن نہیں بناؤں گا تو فارمر یہاں سے کراچی سے کمرشل ڈیری فارمنگ ختم ہو جائیں گی۔ تو میں نے ہمت کی، میرے ساتھ کچھ بھائی تھے، میں معیز بھائی کا، امین بھائی کا اس میں ذکر ضرور کرنا چاہوں گا کہ جو میرے شروع کے ساتھی ہیں، جنہوں نے اس ایسوسی ایشن کی بنیاد رکھنے میں میرا ساتھ دیا، اہم کردار ادا کیا۔ تو بہرحال ہم نے اس ایسوسی ایشن کی بنیاد رکھی اور آگے قدم بڑھائے۔ ہمیں شدید ترین مشکلات کا سامنا پڑا، حتیٰ کہ ہم پہ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے جھوٹی FIR کرائی گئی۔ اور میں یہ بتانا بھی اس میں بھی کوئی اور محسوس نہیں کرتا کہ میرے گھر میں بھی مخالفت ہو گئی، کیونکہ میرے 5 بھائی ماشاءاللہ مڈل مین ایسوسی ایشن کے، میرے بڑے بھائی پریزیڈنٹ بھی ہیں اور مڈل مین بھی ہیں شہر کے بڑے، اللہ انہیں اور دے۔ اور آج میرے لیے سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ میرے بڑے بھائی جمیل یہاں موجود ہیں، مجھے اپریشیٹ کرنے کے لیے وہ اسٹیج پہ آئے۔ ان کے ساتھیوں کا میں انتہائی شکر گزار ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائے۔ تو بات یہ ہے کہ مڈل مین ایسوسی ایشن کے لیے ایک مرتبہ پھر تالیاں بجائیں، میرا دل بڑا ہو، میرے بھائیوں کا دل بڑا ہو، کیونکہ ہم مڈل مین ایسوسی ایشن، ریٹیلرز اور ڈیری فارمرز ایک ہی زنجیر کی کڑی ہیں، تینوں اسٹیک ہولڈرز ہیں۔ بہت ایک دوسرے سے الگ رہنے سے ان سب کا نقصان ہو رہا، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو بات یہ ہے کہ اب ہم اس ایسوسی ایشن کی بنیاد رکھنے کے بعد میں نے یہ محسوس کیا کہ ہمیں پورے ملک میں ایک ایسوسی ایشن کے لیے کام کرنا چاہیے، جس کے لیے ہم نے قدم بڑھائے۔ تو جیسے ہی سوشلائز ہو گئی چونکہ دنیا، میں نے سوشل میڈیا پہ اپنے پیج کی بنیاد رکھی، اس کے بعد لوگ مجھ سے جڑنا شروع ہو گئے۔ تو اس کے نتیجے میں آج حیدرآباد، سانگڑ، ٹھٹا، مورو اور سرجانی ٹاؤن، بلال کالونی، سپر ہائی وے، المدد ڈیری، 11 ڈیری، قریشی کالونی، المومن سوسائٹی، بلوچستان، باسط گجر صاحب کا ذکر، ماجد گجر صاحب کا، چودھری الطاف حسین گجر کو ہم نے صدر بنایا بلوچستان ریجن کا، ان کا بھی میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس کی بنیاد پہ ہم سب جڑ گئے اور اب آگے ہمارا یہ مشن ہے کہ فارمرز کو ایک ہونا چاہیے، کیونکہ ان کا مسلسل استحصال ہو رہا ہے۔ اگر فارمرز ایک نہ ہوئے تو یقین جانے گورنمنٹ کا تو ایک ہی اصول ہے کہ ڈیوائڈ اینڈ رول، وہ توڑیں گے اور ماریں گے آپ کو اور آپ ان کا کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ ہم میں سے حصے بکرے کریں گے اور نہ ہمیں دودھ کا ریٹ دیں گے۔ تو دودھ کے ریٹ کے حوالے سے بھی، دودھ کا ریٹ بھی اسی وقت آزاد ہوگا جب ہم سب ایک ہوں گے۔ تو میری تمام بھائیوں سے درخواست یہ ہے کہ یہاں پہ جو لوگ میری ایسوسی ایشن کے ممبر ہیں وہ بھی، اور جو نہیں ہیں وہ بھی، کہ آپ سب لوگ ایک دوسرے سے جڑ جائیں ڈیری فارمرز کے، کیٹل فارمرز کے وسیع تر مفادات کے لیے، کیونکہ اگر ہم سب ایک نہ ہوئے تو ہمارا استحصال ہوتا رہے گا۔ تو میرے بھائیوں، ہم نے اگلے سال ایکسپو میں ایک ایگزیبیشن کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ ایکسپو میں تو میں تمام فیڈ کمپنیز یہاں موجود ہیں، فارماسیوٹیکل کمپنیز موجود ہیں، ICI کے لاہور سے ڈاکٹر شہزاد مجید صاحب، عارف راجپوت صاحب، ڈاکٹر سلیم بھٹو صاحب، ڈاکٹر شر علی صاحب تشریف لائے، ڈاکٹر خالد صاحب تشریف لائے۔ میں ان کا انتہائی شکر گزار ہوں۔ میں ان سب سے درخواست یہ کروں گا، ڈاکٹر ڈیری فیڈ کے نوشیر محمد علی مرچنٹ صاحب موجود ہیں، کہ اس ایکسپو میں ہمیں اپنے آپ کو، پاکستان کو دنیا میں اجاگر کرنا ہے۔ تو اس چیز کو پلے باندھ لیں کہ یہ کمپنیز ہمارا ساتھ دیں گی، گورنمنٹ ہمارا ساتھ نہیں دے گی۔ ان کمپنیز کو اور ہمیں فارمرز کو مل کے تمام ایسے اقدامات کرنے ہوں گے جس سے فارمر ترقی کرے۔ تو میرے بھائیوں، میں آپ کو ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، ان پٹ کو آزاد اور
آؤٹ پٹ کو کنٹرول کرنے کے نتائج ہمارے سامنے کیا آئے ہیں؟ کیا آپ سب جانتے ہیں کہ دودھ اور گوشت کی شدید پیداوار میں کمی کا سبب بن گیا یہ ان کا حکومت کا عمل؟ تو بات یہ ہے کہ دودھ کی قیمتوں کو پنجاب گورنمنٹ آزاد کرنے والی ہے، ہم بھی یہاں کوشش کر رہے ہیں۔ سندھ ہائی کورٹ میں ہم نے پٹیشن کر دی ہے گورنمنٹ کے اوپر، کمشنر کراچی کو فریق اس میں ہم نے بنا لیا، بیورو آف سپلائی کو اور میئر کراچی صاحب کو اور حکومت سندھ کو بھی ہم نے بنایا، تو اس کے لیے بھی ہم ایفرٹس کر رہے ہیں۔ تو تمام ساتھیوں سے ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے، میرے ساتھی جتنے ساتھ کم از کم داد تو دے نا، کم از کم تالیاں تو بجائے، کم از کم میرے ساتھی میرے بھائی ہمیں اپریشیٹ کریں گے تو ہمارے حوصلے بڑھیں گے، اور حوصلے بڑھیں گے تو ہم کام کریں گے، اور انشاءاللہ یہ کارواں انشاءاللہ تعالی ایک صنعت کی صورت میں بڑھ کے آئے گا۔ جو صنعتوں کو فوائد حاصل ہیں وہ ڈیری سیکٹر کو بھی فوائد انشاءاللہ تعالی حاصل ہوں گے جب ہم صنعت کا رتبہ حاصل کر لیں گے۔ تو میرے بھائیوں، سی پیک جس کی طرف سی پیک کی تکمیل اپنے مراحل میں ہے، سی پیک پوری دنیا کی نظریں اس کے اوپر ہے۔ میں نے ذکر کیا آپ لوگوں سے دودھ اور گوشت میں پیداوار میں آؤٹ پٹ پہ کنٹرول کی وجہ سے کس طرح کمی واقع ہو رہی ہے۔ ہمارے پاس دودھ نہیں ہے، سیکرٹری لائیو اسٹاک پنجاب کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جانور نہیں ہیں، کیونکہ دیکھیں ایک چیز کو میرے بھائی ناراض ہوں گے مجھ سے اس بات پہ کہ جی یہ ہماری بابری بھینس نہیں بکنے دے گا، یہ ہمارے کٹے نہیں بکنے دے گا، 1500 روپے کے ہم بیچ دیتے ہیں، کوئی قیمت نہیں ہے۔ پر میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہم گورنمنٹ سے وظائف حاصل کریں گے کٹے پالنے کے لیے۔ کیا اس چیز پہ آپ ایگری ہیں کہ اگر ہمیں وظائف مل جائے تو ہم ان کٹوں کو پالیں گے؟ دیکھیں ہم سالانہ 15 لاکھ جانوروں کو کٹوا دیتے ہیں، 270 ڈیز ایک جانور کا لیکٹیشن پیریڈ ہے۔ ایک بھینس کو جو جوان مادہ بھینس 10 سال تک دودھ دے سکتی ہے، اچھی نسل کی بھینس کراچی کے پرچیزر پرچیز کرتے ہیں پنجاب سے، سندھ سے، اور اسے کمیلے کٹوا دیتے ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ ہمیں کراچی کے مضافات میں، اگر گورنمنٹ نہ دے تو پرائیویٹ سیکٹر مل کے، جس میں بخاری صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ہم 5-5 ایکڑ زمینیں لے لیں، اپنی بھینسوں کو ہم ریسائیکل کریں، ہم کیوں کمیلے میں کٹوائیں؟ ہم ان کے بچوں کو، نوزائیدہ بچوں کو جو ہم کٹوا دیتے ہیں، گورنمنٹ نے ہماری بات تسلیم کر لی ہے۔ سندھ گورنمنٹ نے بھی ہم سے وعدہ کیا ہے کہ وہ ہم سے کٹا پال اسکیمیں دیں گے، اور اگر انہوں نے ہمیں کٹا پال اسکیم نہیں دی تو سیکرٹری لائیو اسٹاک پنجاب ہم سے وعدہ کر کے گئے ہیں کہ یہ اگر کٹے نہیں خریدیں گے تو میں آپ سے کٹے اور بچڑے خریدوں گا۔ اور انشاءاللہ ایک بات کو میرے ساتھی ذہن نشین کر لیں کہ دنیا نے جو ترقی کی وہ دودھ بیچ کے ہرگز نہیں کی۔ کیا آپ لوگ اس بات کو جانتے ہیں؟ RBST لگا کے ہرگز نہیں ترقی کی، دنیا نے ترقی کی بریڈنگ کر کے، اپنی فی جانور کو پیداوار کو بڑھا کے، فی جانور پیداوار کو بڑھا کے، اور ان کے قیمتی بچے لے کے۔ ہم بھی ایسے ترقی کریں گے اور یہ خواب شرمندہ تعبیر ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اور میں تمام ساتھیوں کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں، میرے ساتھ چلنے والے بھی، ہمارے اندر بزدلوں کی گنجائش ہرگز نہیں ہے۔ میرے ساتھ وہ چلے جو کٹنا اور مرنا جانتا ہو۔ تو میں بخاری صاحب کا شکریہ ادا کروں گا، آج جس پلیٹ فارم پہ میں کھڑا ہو کے یہ باتیں کر رہا ہوں، اس کے اندر بخاری صاحب کا بہت اہم کردار ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ بخاری صاحب کا نام بابا ڈیری فارمنگ کی طرح، جیسے کہ KFC میں ایک بابا کی تصویر لگی ہوتی ہے نا، بابا ڈیری فارمنگ کے ہر کالونی کے دروازے پہ لگی ہو بخاری صاحب کی تصویر، کیونکہ اس میں یہ بے لوث خدمت کر رہے ہیں۔ اللہ ان کے جذبوں کو مزید بڑھائے، اللہ انہیں بہت ترقی دے، اللہ انہیں بہت ترقی دے۔ تو آخری میں تمام دوستوں کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کروں گا، اور ایک دعا کے ساتھ کہ میری آرزو ہے کہ موم ہوں کبھی ان کے دل بھی میرے لیے جنہیں بیر ہے میری ذات سے، جو ہے بدگماں میرے نام سے، اور تیرے اختیار میں کیا نہیں، تیرے اختیار میں کیا نہیں، مجھے اس طرح نواز دے، یوں دعائیں میری قبول ہوں، میرے لب پہ کوئی دعا نہ ہو۔ تو ہم ڈیری فارمرز کی یہ دعائیں ہمارا رب ایسے ہی قبول کرے گا جب ہم ان بچوں کی جانیں بچائیں گے، ان قیمتی مادہ جانوروں کی جانیں بچائیں گے، ہم بریڈنگ پہ کام کریں گے۔ سی پیک کی تکمیل ہوتے ہی جب سینٹرل ایشیا کی منڈیوں تک ہماری رسائی ہوگی، ہمارے پاس نہ دودھ ہوگا نہ گوشت ہوگا۔ یہ میں لکھ کے دیتا ہوں آپ کو، اگر ہم نے اس پہ کام نہیں کیا تو ہم بہت پچھتائیں گے، بہت پچھتائیں گے، بہت پچھتائیں گے۔ والسلام، کھانے کا وقت ہے، تمام ساتھی تحمل کے ساتھ کھانے کا شروع کریں۔
اور میں آج بہت خوش ہوں. میرے باہر سے آنے والے جو ساتھی ہیں میں ان کو پھر ایک مرتبہ پھر اپریشیٹ کروں گا کہ انہوں نے میرا ساتھ دیا. میں امید کرتا ہوں کہ وہ آئندہ بھی میرا اسی طرح ساتھ دیتے رہیں گے. میرے ساتھیوں کو بڑا